بنیادی فرق یہ ہے کہ اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ قرب قیامت کی نشانیاں تھیں، اور اب جو پڑھیں گے وہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ پھر سے دوبارہ سن لیں، اب تک جو پڑھا وہ قرب قیامت کی نشانیاں تھیں، اور اب جو پڑھیں گے وہ قیامت کی نشانیاں وہ پڑھیں، اور اب تک جو پڑھی گئی اس کو علامات صغرا بھی کہتے ہیں، اور اب جو پڑھیں گے اس کو علامات کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ دو وہ ایک اصطلاح ہو گئی، آپ جو یاد رکھنا چاہیں یاد رکھیں۔ یہ جو اشراط الساعہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یہ قیامت علامات صغرا جو پڑھا ہے، علامات صغرا کی 3 قسمیں کی ہیں اس فن کے ماہرین نے، اور فتن سے متعلق جن محدثین نے کثرت سے کام کیا ہے اور اس کی شروحات لکھی ہیں، ان محدثین نے 3 قسمیں کی ہیں۔ قسم ظہر وانقضى، ایک وہ قسم جو علامت ظاہر ہوئی اور ختم بھی ہو گئی۔ مثلا حضور نے فرمایا تھا انا والساعۃ کہاتین، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا والساعۃ، میری یعنی کہ دنیا میں وجود، میری بعثت اور قیامت دونوں ایسی جیسے کہاتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا، درمیان میں ہلکی سی خلا۔ اب وہ دیگر مدت کو سامنے رکھتے ہوئے درمیان کا تھوڑا سا فاصلہ، اب کتنا فاصلہ یہ کسی کو نہیں معلوم، کب قیامت آ جائے یہ نہیں معلوم۔ تو ایک وہ نشانی جو بیان کی اللہ کے رسول نے، قسم ظہر وانقضى، ظاہر ہوئی اور مکمل ہو۔ دوسری قسم وہ ہے قسم ظہر ولا یزال یتتابع، کہ ایک قسم وہ ہے جو ظاہر ہوئی اور برابر متتابعت کے ساتھ میں جاری ہے۔ بہت ساری علامتیں ہیں کہ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ شراب پی جائے گی اور خوب کثرت سے پی جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور بڑی بڑی عمارتوں کو بنانا اور اس پر فخر کرنا یہ عام ہو جائے گا۔ یہ چیز ظاہر ہوئی اور متتابعات کے ساتھ جاری ہے۔ تیسری قسم قسم لم یظہر الی الآن، وہ قسم جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی۔ بہت ساری وہ نشانیاں ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی۔ مثلا آخری جو حضرت عمر والی وہ بات پڑھی گئی تھی الجراد، ظاہر ہے کہ اب تک وہ پائی جاتی ہیں، جب پائی جاتی ہیں تو ابھی وہ سلسلہ گویا کہ ختم نہیں ہوا، قرب قیامت کی نشانیاں بھی ہیں۔ اسی طرح سے اس سے اوپر جو روایتیں پڑھی گئی ہیں اس میں بھی بعض ایسی نشانیاں گزری ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا گیا حدیث نمبر 23 میں، یہ 27 کا ذکر کیا تھا حضرت عمر کا، اس سے اوپر 23 نمبر روایت میں پڑھا گیا تھا حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى تكلم الرجل عذبة صوته۔ یہ جو روایت گزری ہے اس روایت میں دیکھیں یہ نشانیاں تو اب تک پوری نہیں ہوئی بظاہر، کہیں کوئی اطلاع ملی ہو تو الگ بات ہے، ابھی عمومی طور پر نظر ہی نہیں آئی کسی کو، کیا ایسا کبھی کسی نے سنا نہیں۔ اور اسی طرح سے وَيُخْبِرُ فَخِذَهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلَهُ بَعْدَهُ، اور اسی طرح سے یہ روایت بھی ابھی تک پوری نہیں، یہ نشانی بھی پوری نہیں ہوئی۔ تو 23 نمبر جو روایت گزری ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں جو اب تک ظاہر نہیں ہوئی، لیکن وہ تعداد بہت محدود ہے، بہت کم ہے۔ تو قسم لم یظہر الی الآن، کوئی کیا ابھی ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ قسم ظہر وانقضى یہ بھی ہو چکا، قسم ظہر ولا یزال یتتابع اس کو دیکھ رہے ہیں، اور قسم لم یظہر الی الآن اس کے بس آخری مرحلے میں چند نشانیاں بچیں جن کا اب تک ظہور نہیں ہوا۔ یہ تو بابو اشراط الساعہ سے متعلق باتیں تھیں کہ قیامت کی وہ نشانیاں یا علامات صغرا جو بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور بعض ظاہر ہوئی اور بکثرت دیکھی جا رہی ہیں، اور بعض اب تک ظاہر نہیں ہوئی، اب کب ظاہر ہوں گی یہ اللہ عالم۔ یہ اشراط الساعہ۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب اب یہاں پر جو بحث شروع کر رہے ہیں وہ ہے باب العلامات بین یدی الساعۃ و ذکر الدجال، قیامت سے پہلے یعنی قیامت کے سامنے، قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی علامات اور دجال کے ذکر کا بیان۔ علامات
یہاں پر بالکل واضح ترین جو علامت ہو اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، اور اس کو اکثر محدثین لکھتے ہیں علامات سے مراد علامات کبریٰ۔ باب العلامات بین یدی الساعۃ، اس کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ 10 بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے جن کا ظہور ہوگا، اور وہ 10 نشانیاں ایک کہہ سکتے ہیں آخری ہیں، حتمی ہیں، جن کو دیکھ کر کے آدمی محسوس کر لے اب قیامت کا وقت آ چکا ہے۔ کون کون سی وہ نشانیاں ہیں؟ پہلی روایت سب سے زیادہ جامع ہے، اس میں 10 نشانیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک ساتھ اکٹھا کر کے یکجا کر دیا گیا ہے۔ بقیہ اس کے بعد جو روایتیں ہیں اس میں کسی میں 6 نشانیوں کا، کسی میں 2 نشانیوں کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، لیکن پہلی جو روایت ہے وہ حضرت حذیفہ والی وہ سب سے زیادہ جامع ہے، اسی لیے صاحب کتاب نے اس کو نمبر 1 پر بیان کر کے ان کو یہ ذکر کر دیا کہ یہ 10 بڑی نشانیاں، بقیہ اس کی تفصیلی روایات بعد میں اس کی ذکر کی ہیں۔ صاحب کتاب نے جو ترتیب قائم کی ہے وہ یہ باب العلامات بین یدی الساعہ، قیامت سے پہلے جو ظہور پذیر ہونے والی علاماتیں ہیں ان کا تذکرہ کر دیا، تو ذکر دجال کی کوئی ضرورت نہیں تھی، دجال کا ذکر تو انہی 10 میں ہے۔ قیامت سے پہلے والی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ دجال کا ظہور ہوگا، یہ الگ سے کوئی دجال کی نشانی نہیں ہے، لیکن صاحب کتاب نے ایک الگ سے اس لیے ذکر کر دیا کہ ان 10 نشانیوں میں جو سب سے زیادہ اہم ترین، جو سب سے زیادہ سنگین، جو سب سے زیادہ کہہ سکتے ہیں ایمان والوں کے لیے آزمائش والی ہوگی وہ دجال کا ذکر ہوگا۔ تو دجال کی اہمیت کے پیش نظر، دجال کی سنگینی کے پیش نظر اس کو الگ سے بیان کیا، اور اس کے تعلق سے بکثرت روایتیں بھی ملتی ہیں۔ جب کثرت سے روایتیں ملتی ہیں تو اس کا بیان بہت مفصل بھی ہے، اس لیے صاحب کتاب نے عنوان جو رکھا ہے اس میں باب العلامات بین یدی الساعہ کہا، وہ ذکر الدجال، کہ قیامت سے پہلے کی علامتیں بھی، اگرچہ ان علامتوں میں دجال بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ ذکر دجال بھی، کہ دجال کا ذکر ہم زیادہ مفصل انداز میں بیان کریں گے، جو کہ یہی سب سے زیادہ سنگین اور اہم ترین اور آزمائش والی علامت ہے۔ کمزور ایمان والے کے لیے سب سے زیادہ خطرے کی بات یہی ہے کہ دجال کا ظہور جب ہوگا تو وہ کیسے اپنے آپ کو بچا پائے گا، اپنے ایمان کو بچانا اس کے لیے کیسے ممکن ہو پائے گا۔ اس لیے دجال کا ذکر خصوصیت کے طور پر یہاں پر کیا گیا ہے۔ یہ تو عنوان ہو گیا۔ اب عنوان کے بعد ابتدائی 5 روایتیں 10 علامتوں کے تعلق سے ہیں، اس کے بعد میں 6ٹھی روایت سے جو شروع کرتے ہیں صاحب کتاب دجال کا ذکر، وہ اخیر تک بیان کرتے رہیں گے، پورے باب کو اسی دجال سے متعلق روایتوں پر وہ کہ مشتمل رکھا ہے، اور دجال کی ایک ایک نشانی اور ایک ایک بات کو مفصل انداز میں بیان کیا ہے کہ اس کی کیا نشانی ہوگی اور کیسا ہوگا اور کیسا ہوگا۔ 30 روایتیں ہیں، 30 میں سے 5 وہ کہ مفصل مجمل انداز میں ہیں، بقیہ 25 روایتیں دجال کے مفصل بیان میں ذکر کی جائیں گی۔ چلیے کوئی صاحب پہلی روایت پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کتاب اسکرین پر لگا دو۔ عن حذیفة بن اسید الغفاری رضی اللہ عنہ قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدبابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوز ومأجوز وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من الأيمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي رواية النار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى
المحشر وفي رواية في العاشرة وريح تلقي الناس في البحر. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال. حضرت حذیفہ بن اسید غفاری سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف ونحن نتذاکر اور ہم لوگ باہم مذاکرہ کر رہے تھے کس بات کا. فقال ما تذکرون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کیا ذکر کر رہے ہو، کیا آپس میں مذاکرہ ہو رہا ہے. قالوا نذکر الساعہ، صحابہ کرام نے فرمایا ہم تو قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. یہ اگلی بات پڑھنے سے پہلے اس پر ذرا غور کریں. صحابہ کرام کا مزاج تو دیکھیں کیسا دینی اور کیسا ایمانی مزاج کہ اس زمانے میں نبی موجود، نبی کے سامنے رہتے ہوئے جو اعمال کیے جا رہے ہیں اس میں کوئی شبے کی بات ہی نہیں. اعمال خیر کر رہے ہیں پھر بھی قیامت کی فکر ہے اور قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے غور و خوض ہو رہا ہے. جی صحیح. کس کمال درجے کا ایمان تھا اور کتنی فکر تھی. یوں کہہ لیں قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ کرنا، اس کے بارے میں سوچنا، یہ آنے والی نسلوں کے تعلق سے کتنی فکر تھی، وہ ساری بات اس کے اندر پنہا ہے، پوشیدہ ہے. حضور کے زمانے میں رہتے ہوئے ایک نبی کا جب زمانہ گزر رہا ہے، نبی کے زمانے میں ہوتے ہوئے ایسی فکر اور ایسا جذبہ. تو جب یہ صحابہ کرام کے مشورے اور مذاکرے کے بارے میں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا قال انہا لن تقوم حتی تروا قبلها 10 آیات، قیامت نہیں قائم ہوگی یہاں تک کہ اس سے پہلے تم 10 نشانیوں کو دیکھ لو گے. فذکر الدخان، پس آپ نے ذکر کیا دخان کا، والدجال، دجال کا، والدابۃ اور دابہ کا، وطلوع الشمس مغربها اور مغرب کی جانب سے سورج کے طلوع ہونے کا ذکر فرمایا. ونزول عیسی ابن مریم اور عیسی بن مریم کے نزول کا ذکر فرمایا. ویأجوج ومأجوج اور یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا. وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب، اور 3 خسوف کا ذکر فرمایا. خسوف تین دھسنے کے واقعات کا تذکرہ فرمایا. ایک دھسنے کا واقعہ مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں واقع ہو کر کے رہے گا. وآخر ذالک، اور اس کے آخر میں ذکر فرمایا کہ نار، ایک آگ ہوگی، تخرج من الیمن، جو یمن سے نکلے گی، جو یمن سے جس کا خروج اور ظہور ہوگا. تطرد الناس الی محشرہم، اور ان کے محشر تک یا زمین محشر تک لوگوں کو ہاک کر کے لے جائے گی. وفی روایت، اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الی المحشر، وہ آگ نکلے گی عدن کے قعر سے، عدن کی کھائی سے یا اس کی گھاٹی سے، جو لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی. عدن یمن کا ایک مشہور شہر ہے، اس کو کہا جاتا ہے. تو عدن کے قعر سے نکلے گی، وہ اس کا ظہور ہوگا، اس آگ کا لوگوں کو لے جائے گی محشر کی طرف. وفی روایت فی العاشرۃ وریح تلقی الناس فی البحر، اور ایک روایت میں یہ ذکر ہے فی العاشرۃ 10ویں نشانی کے تعلق سے نار کی جگہ پر ریح کا تذکرہ ہے، ہوا کا. وریح تلقی الناس فی البحر، ایک ہوا کا ظہور ہوگا، ایک ہوا کا خروج ہوگا جو لوگوں کو لے جا کر کے سمندر میں ڈال. اس روایت کے اندر 10 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، 10 علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے. کچھ باتیں تو وہ ہیں جس کو صاحب کتاب الگ سے بیان کریں گے، خاص طور پر نزول عیسیٰ، اس کا ایک اگلا باب آگے آ رہا ہے، پورا بیان حضرت عیسیٰ کے نزول کے تعلق سے بیان ہوگا. اسی طرح سے دجال کا وہ 5 روایتوں کے بعد اس کا مفصل بیان آئے گا. بقیہ باتیں جو ہیں اس کو ضمناً کہیں ذکر کر دیں گے، ورنہ مفصل اس کا بیان کہیں نہیں آئے گا. گویا کہ 8 نشانیوں پر مجمل بات کی جائے گی، صاحب کتاب اس کتاب میں کریں گے، اور 2 علامتوں کو خوب کھول کر کے خوب واضح طور پر بیان کریں گے، کیونکہ یہ تو امت مسلمہ
سے زیادہ متعلق ہے، ایک سے آگاہ کرنا، دوسرا حضرت عیسیٰ کے تعلق سے بیدار کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنزول ہوگا، وہی دجال کا خاتمہ کریں گے، اور یہ جان لینا کہ دجال کا خاتمہ کسی انسان کے بس کا نہیں، حضرت عیسیٰ ہی اس کا خاتمہ کریں گے۔ ان دو باتوں کا الگ سے آگے ذکر کر رہے ہیں، دجال کا اسی باب میں آگے اور حضرت عیسیٰ کا اخیر میں بیان کریں گے اگلے باب میں۔ اس کے بعد شاید کہ وہاں تک نہیں دو پہنچ باتیں جی شاید کہ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ارے نہیں، انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ یہاں پر 10 جو باتیں ذکر کی گئی ہیں اس کے تعلق سے یہاں پر 2 باتیں اہم ہیں۔ نمبر 1، 10 جو نشانیاں ذکر کی گئی ہیں کہ اس کی ترتیب یہی ہے جو یہاں پر بیان کی گئی، یا ترتیب کچھ اور ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کی کچھ الگ سے وضاحت۔ تو پہلے ہم اس کی ایک ایک کر کے ذرا تشریح کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترتیب پر آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر ذکر کیا گیا ہے دخان کا ذکر فرمایا ہے۔ دخان جب ذکر فرمایا تو دخان ظاہر دھوئیں کو کہتے ہیں، اور جس کی علامت کے تعلق سے قرآن کریم میں سورہ دخان پوری ایک سورت اور اس کی وہ آیت کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر کرے گا دھوئیں کو، دھواں لائے گا اور جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ دردناک عذاب۔ یہ جو ذکر کیا گیا ہے دھوئیں کا، اس کے تعلق سے 2 باتیں محدثین نے اور مفسرین نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1، ایک دھواں تو وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سالی کا زمانہ تھا تو اس وقت دھواں نظر آتا تھا فضا میں، تو اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ لگ رہا ہے یہ نشانی، ایک بات۔ دوسری بات جو یہاں پر ذکر کی گئی ہے وہ دھواں وہی ہے جس کو بیان کیا ہے قرآن نے، وہ حدیث میں جو بیان کیا کہ دونوں ایک ہی، یعنی قرب قیامت، قیامت سے پہلے دھواں ظاہر ہوگا، وہ اب تک ظاہر نہیں ہوا ہے، یہ نشانی قیامت سے پہلے ظاہر ہوگی، اس کا یہاں پر بیان کیا گیا۔ علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ دونوں باتیں ممکن ہو سکتی ہیں، ایک جو دھواں ماضی میں گزر چکا ہے تو گزر گیا، اب جو آگے آئے گا اس کا تعلق حدیث میں اور جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے دونوں سے مراد وہی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جب وہ ظاہر ہوگا پھر پتہ چل جائے گا اچھا اب اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آنے والے گویا کہ عذابات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اب عذاب کثرت سے آئیں گے، یہ ایک اشارہ اور ایک نشانی ہے۔ یہاں پر جو دھوئیں کا ذکر کیا گیا ہے وہ دھواں مشرق سے ظاہر ہوگا اور مغرب تک چھا جائے گا، یعنی پورے فضا میں چھائے گا، کوئی ایک ملک یا کوئی ایک خطے کوئی ایک علاقے میں نہیں۔ ابھی آج سے 2-3 سال پہلے جب پڑھتے تھے ان کتابوں اور ان روایتوں کو تو اس وقت تک یہ کورونا نامی کوئی بیماری نہیں آئی، اس وقت یہ سمجھنا ممکن تھا کہ کون سی ایسی بیماری ہوتی جو ایک ملک سے دوسرے ملک تک جائے، بہت ہوگا 2-4 ملکوں میں، ایشیا میں بہت ہے تو یورپ میں، پوری دنیا میں۔ لیکن ابھی 2-4 سالوں میں ایسی دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے کورونا نامی بیماری نے، چاہے وہ بیماری آئی ہو یا لائی گئی ہو جو بھی ہو، اللہ عالم۔ تو اس پر جو ہے یہ بیماری کے آ جانے پر پتہ چلا دنیا کو جس بیماری نے روک دیا یا ایک مصلحت اور ایک کہہ سکتے پلان کے تحت روکا گیا، تو اب اس کے ذریعے سے سمجھنا ممکن ہوا کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں کبھی ایک دھوئیں کا اثر دکھے اور پوری دنیا میں دکھے، پوری دنیا میں فضا میں ایسا اثر دکھے، اور اس کے بارے میں محدثین نے لکھا یہ اثر 40 روز تک رہے گا، یہ جو دھواں ہوگا اس کا اثر 40 دن تک رہے گا، اور اس کا اثر کا حال یہ ہوگا کہ مسلمان اور جو مومن ہوں گے وہ کم پریشان ہوں گے، ان کو صرف اور صرف زیادہ اس کا کچھ اثر ہوگا زکام کے طور پر، لیکن اس کے علاوہ جو منافقین ہوں گے، جو کفار ہوں گے، وہ بے ہوش ہوئے جا رہے ہوں گے، وہ سب زیادہ پریشان ہوں گے اور وہی سب زیادہ متاثر ہوں گے۔ اس دھوئیں کے تعلق سے لکھا ہے وہ کہ مؤمنین پر اثر کم ہوگا، منافقین پر، کافرین پر، مشرکین پر اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ یہ تو یہ دخان کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد دجال کا اس کا تذکرہ بھی آگے شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ تو 5 روایتوں کے بعد وہ دابہ اور دابہ کا خروج۔ دابہ کے تعلق سے قرآن کریم میں واضح ترین آیت موجود ہے جہاں پر بیان کیا گیا سورہ نمل میں، سورہ نمل آیت نمبر 82 میں، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
कानू बिआयातिना ला युक़िनून। ये जो अलामत जिक्र की गई है ये क़ुर्ब क़यामत यानी कि अलामत क़यामत के आने से कबल एक ऐसे जानवर का खुरूज होगा, वो जानवर कुछ अलग ही नौयत का, कुछ अलग ही कोई के खिलकत पर मुश्तमिल होगा। उस जानवर के बारे में यहाँ पर बताया गया ये एक निशानी होगी, ये वो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खर्क़ आदत चीज़ों का ज़ुहूर होना जब ज़ाहिर हो जाएगा, उसकी एक निशानी होगी। इसके बारे में मुहद्दिसीन ने लिखा है ये कोहे सफ़ा और मरवा के दरमियान से इसका ज़ुहूर होगा। ये इंसानों से बात करेगा जानवर, ये जानवर इंसानों से बात करेगा और सफ़ा मरवा के दरमियान से इसका ज़ुहूर होगा, खुरूज होगा, और ये बिल्कुल अजीबुल खिलकत होगा। ये लोग पहचानना मुश्किल होगा कि ये आखिर इंसान के जैसे बात कर रहा है जानवर, और जानवर है या इंसान है, या इंसान को कोई सजा दे दी गई तो ये जो जानवर बन गया। बहरहाल इसके ताल्लुक से बहुत सारी बातें लिखी गई हैं कि इसका सर ऐसा होगा, पैर ऐसा होगा, वगैरह वगैरह, लेकिन जो सही रिवायतों में जितना तज़किरा मौजूद है वो सिर्फ यही है। इसको मुस्लिम शरीफ की रिवायतों में जब देखते हैं बहुत तफसील से उसमें बयान किया गया। मुस्लिम शरीफ में बाकायदा एक बाब ही है, बाब दज्जाली। जी, ये जो जानवर जो निकलेंगे तो इनके कदो कामत किस तरह के होंगे, किस शक्ल के होंगे? कदो कामत के सिलसिले में बताया कि लोगों ने लिखा है उलमा ने, लेकिन वो इतनी ज्यादा सही रिवायात नहीं है जितना कि अभी हम यही बात कही रहे थे। मुस्लिम में बाब फी खुरूज दज्जाली व मक्ती फिल अर्द, ये जो एक बाब कायम किया इसके तहत जो बातें लिखी हैं वो सिर्फ ये लिखा है कि ये अजीबुल खिलकत होगा, इंसानों से बात करने वाला जानवर होगा। इसके अलावा दीगर जो और शारिहीन हैं उन्हीं ने लिखा है, जो कह सकते हैं सही सनद तो नहीं, अलबत्ता उन लोगों ने लिखा है कि इसका चेहरा इंसानों की तरह होगा, ऊंट की तरह इसकी गर्दन होगी, घोड़े की तरह इसकी दुम होगी, वगैरह वगैरह। अब इतना ज्यादा उसको कह सकते हैं मजमुआ बना दिया हर चीजों का कि जिसको समझना मुश्किल हो जाए। ये कहना ज्यादा अच्छा रहेगा कि अजीबुल खिलकत होगा, इंसानों जैसा बात करेगा, आम जानवरों से हट करके ये दाब्बा होगा। अल्लाहु आलम। तो एक इसका ज़ुहूर होना है। और ये ज़ुहूर कई मरतबा होगा बोलना? एक मरतबा या बाज़ लोग कहते हैं 3 मरतबा, बाज़ लोग कहते हैं इसका ज़ुहूर 3 मरतबा होगा। एक मरतबा हजरत इमाम मेहदी के ज़माने में, एक मरतबा हजरत ईसा के ज़माने में, और एक मरतबा आखिर में जब मगरिब की जानिब से सूरज तुलू होगा। और बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक मरतबा का जितना तज़किरा किया है उतना ही होगा, इसमें 3 का कहीं तज़किरा मौजूद नहीं सही रिवायतों में, लिहाजा उसको अपने से नहीं इजाफा कर सकते। कुरान ने भी चूंकि यही कहा है अखरजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्दि तुकल्लिमुहुम अन्नन नास कानू बिआयातिना, तो वहाँ पर भी जिक्र नहीं किया गया कि कई मरतबा खुरूज होगा। तो इसलिए मतलब मुस्लिम शरीफ के मुहद्दिसीन लिखते हैं शारी, ये 2 निशानियां ये हुई। तीसरी निशानी दाब्बा थी। चौथी निशानी वो तुलू अश-शम्स मिन मगरिबिहा, सूरज का मगरिब की जानिब से तुलू होना। सूरज का मगरिब की जानिब से तुलू होना, ये तो मशरिक से तुलू होता है, कहा जाएगा मशरिक से तुलू होता है। वो शम्स तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ये अपनी रूटीन के मुताबिक मशरिक से, लेकिन एक वो दिन भी आएगा जब मगरिब से तुलू हो जाएगा। होता ये है कि जैसा कि रिवायत नंबर 5 में बयान किया जा रहा है, रोजाना ये अर्श के नीचे आता है, वहाँ पर इजाजत देता है, उसको इजाजत दी जाती है और ये मशरिक से तुलू होता है। लेकिन एक दिन जब इजाजत चाहेगा कि तुलू हो तो वो तुलू होने की इजाजत नहीं मिलेगी, कहा जाएगा जहाँ पर आए यहीं से तुलू हो जाए, बस वहीं से तुलू हो जाएगा, गोया कि मगरिब की जानिब से। फिर इस एतबार से इसका मगरिब की जानिब से तुलू होगा। देखिए निशानी बयान की गई। अभी हम तरतीब पर बात करेंगे वो अलग, पहले ये सारी चीजों की वजाहत हो जाए। तो तुलू अश-शम्स मिन मगरिबिहा की कुछ वजाहत रिवायत नंबर 5 में आ रही है। वो नुज़ूल ईसा इब्न मरियम, इसका बाकायदा एक आगे बाब आएगा कि हज़रत ईसा ही होंगे जो मकाम लुद में दज्जाल को खत्म करेंगे। एक वो जमाना जब दज्जाल की आजमाइशों से मुसलमान परेशान हाल हो चुका होगा, तो ईसा का जब नुज़ूल होगा तो लोगों को इत्मीनान हो जाए, चलो अब कोई हमारा कोई मसीहा या हमें कोई रहनुमाई करने वाला आ गया। तो ईसा का जमाना होगा, बस उसी वक्त वो दज्जाल को खत्म करेंगे और दज्जाल खत्म हो जाएगा। फिर हज़रत ईसा की कह सकते हैं रहनुमाई में और आपकी
موجودگی میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں پر اطمینان. وہ زمانہ بڑا خوشحالی کا، بڑی سخاوت کا اور ایمانی جو خصوصیات ہیں، جو ایمانی خصلتیں ہیں، ان کے ساتھ میں مومن زندگی گزار رہا ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ دنیا سے رخصت. یہ حضرت عیسیٰ کا یہ بھی ابھی باب انشاءاللہ آ رہا ہے. وہ یہ جو یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج کا خروج ہو. جی جی، کوئی سوال؟ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دو قبیلے ہیں جو یافس ابن نوح کی نسل سے تعلق رکھنے والے یہ یاجوج ماجوج ہیں. انہی کی اولادیں یا وہی جو قبیلے ہیں ان کے بارے میں یہ نشانی ذکر کی گئی. یہ بڑے وحشی ہیں اور طاقتور ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو ذوالقرنین کا واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے، وہاں پر یہ بیان بھی کیا گیا کہ ذوالقرنین سے جب لوگوں نے طلب کی تھی، یہ بات، یہ گزارش کی تھی کہ دیوار بنا دی جائے اور بہت ہی بلند و بالا جس سے جو ہے ہم بچ سکیں، تو بہت ہی اونچی چوڑی اور اونچائی کے ساتھ میں اچھی دیوار بنا دی گئی جس سے وہ لوگ محفوظ ہو گئے. اس کے پیچھے یہ دو قبیلے اور یہ وحشی قوم وہاں پر ہے. یاجوج ماجوج یہ ایک جماعت ہے، جب نکلے گی تو اتنی کہہ سکتے ہیں درندہ صفت کہ اتنی بڑی جماعت ہوگی کہ آگے روایت آئے گی کہ ایک بڑا حصہ کور کر جائے گی اور یہ لوگ بھاگتے چلے جائیں گے. آگے والا جو حصہ ہوگا وہ جس تالاب سے پانی پیئیں گے تو اتنا زیادہ پی جائیں گے، پچھلا جو حصہ آ رہا ہوگا وہ جب آئے گا وہ کہے گا ارے کبھی شاید یہاں پر اس تالاب میں پانی ہوا کرے گا. اتنا بڑا تالاب ہوئے تو اس کا پانی چند ہی لوگ پی جائیں گے، اتنے زیادہ بھوکے پیاسے کہ یوں کہیں کہ یہ جماعت اتنی بڑی ہوگی کہ اگلا حصہ پی کر کے جائے گا، پچھلا حصہ آئے گا تو پھر سوکھا ہوگا. کچھ بات وضاحت کے لیے یوں کہہ دیں، کبھی کبھی بعض اللہ والے اور نیک لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو جنازہ لے کر کے جب گزرتے ہیں تو پہلا حصہ کہاں پر ہوتا ہے، دوسرا حصہ کہاں پر ہوتا ہے، اخیر کا حصہ. وہ ایک یوں کہنے پر آتا ہے کہ پہلا حصہ اتنے آگے ہوتا ہے کہ اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہو پاتا ہے، یعنی جنازہ لے کر کے جانے والی اگلی جو جماعت ہوتی ہے، آگے کے حصے کی جماعت، وہ اتنے آگے نکل چکی تھی پچھلی حصے کو نظر بھی نہیں آتا. جس طرح وہ جو ایک جماعت کی شکل میں نکلتے ہیں ایسی یہ جماعت ہوگی، ایک آگے گزرے گی. ایک روایت کہ شام کے علاقے میں جب وہ نکل رہے ہوں گے تو ایسے وحشی قوم ہوگی، اتنی بھوکی پیاسی کہ وہ تالاب میں سے پانی پی لے گی، ایسے صاف کر کے چلی جائے گی کہ پچھلا حصہ جب آئے گا وہ کہے گا رے کبھی یہاں پر لگ رہا ہے کہ پانی ہوا کرتا تھا. تو اس کی بھی کچھ تفصیلی آگے بات آئے گی یاجوج ماجوج کی. آگے پھر اب کہا اس کے بعد ثلاثة خسوف وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب. یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا. پھر اس کے بعد میں کہا 3 مرتبہ دھسنے کا واقعہ پیش آئے گا. ایک مشرق میں ایک مرتبہ دھسنے کا یعنی کہ واقعہ پیش آئے گا، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں. 3 واقعے پیش آئیں گے. وآخر ذلک، اب اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ ایک آگ ہوگی. اب اس سے پہلے جو اب تک پڑھا ہے وہ آخر ذالک سے پہلے ذرا دیکھ لیں کتنی نشانیاں ہوگی. نمبر 1 طوفان، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابہ، نمبر 4 طلوع الشمس من مغربها، نمبر 5 نزول عیسیٰ، نمبر 6 یاجوج ماجوج، نمبر 7 8 اور 9 خسف بالمشرق خسف بالمغرب خسف بجزیرۃ العرب، نمبر 10 وآخر ذالک، اور اس کا جو آخر ہوگا یعنی جو 10ویں علامت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نار تخرج من الیمن، ایک آگ ہوگی جو یمن کی جانب سے جس کا ظہور ہوگا وہ لوگوں کو محشر کی جانب لے جائے گی. ایک روایت کے الفاظ ہے نار تخرج من قار عدن، یمن کے علاقے یعنی شہر عدن سے کی گھاٹی سے وہ اس کا ظہور ہوگا، وہ لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی. اور ایک روایت کے الفاظ ہے ریح کے، جو لوگوں کو لے جا کر کے سمندر میں پھینک دی. اب یہاں پر یہ آگ جو کہہ سکتے ہیں محشر کی طرف لے جائے گی، محشر سے مراد کیا ہے؟ کہ میدان محشر کا جگہ نہیں، میدان محشر نہیں، زمین حشر مراد ہے. اور زمین حشر کی تشریح کرتے ہوئے محدثین لکھتے ہیں یہ ملک شام کا ایک علاقہ ہے جہاں لوگوں کو لے جا کر کے سب کو جمع کیا جائے گا. میدان محشر مراد نہیں، زمین حشر مراد ہے جو شام کے علاقے میں
سب کو جمع کیا جائے گا. اور ایک روایت میں یہ بات آئی ہے کہ شام کا علاقہ ہوگا جس کو خوب زیادہ وسیع کر دیا جائے گا, وہیں پر سب کو جمع کیا جائے گا. یہ میدان محشر کی باتیں بھی دنیا میں رہتے ہوئے, زندہ رہتے ہوئے یہ جب عمل ہوگا اس کی بات کی جا رہی ہے. اب پھر ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ, یہ تمام مومنین کے ساتھ, تمام لوگوں کے ساتھ کہا جائے گا. وہ بات ابھی آگے آ رہی, وہ بھی روایت, ساری روایت